यूके बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। चलें जी ये बात भी मान ली। यूके में आके पैसा कमाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलें जी ये बात भी मान ली। यूके में लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है। ये बात भी मान ली। लेकिन यूके में जीना और ज़िंदगी गुजारना जितना ज़्यादा मुश्किल अब हो चुका है ना, वहीं पे अब मरना और भी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। आज की इस वीडियो में यूके में दिन ब दिन बढ़ते हुए टैक्सेस और मरने और तदफीन के मामलात में जो टैक्सेस पे करने पड़ते हैं ना, और उसमें जितना इजाफा हो चुका है, आज आपके साथ ये बात भी डिस्कस की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जी आई नो कि पाकिस्तान में रहते हुए ना हर दूसरे बंदे की ये ख्वाहिश है कि भी वो यूके में, यूरोप में या किसी भी अब्रॉड कंट्री में ना जाके अपनी ज़िंदगी जो है ना उसको बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन जी जनाब यहाँ पे मतलब यूके में आने का जितना चाम हम पाकिस्तानियों के अंदर है ना कि भाई यहाँ पे आके ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं ये चीज़ डिस्कस करने जा रही हूँ कि यहाँ पे आके ज़िंदगी आसान तो जो होती होगी सो होती होगी, लेकिन यहाँ पे ना अब मरना वो और भी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। देखें जी अल्लाह ताला इंसान को ना हर तरह के मुश्किल हालात से बचाए, लेकिन ये है कि मौत तो बरहक है। हर इंसान जो कि ज़िंदा है उसने मौत का मज़ा लाजमी तौर पे चखना है। अब यहाँ पे ना यूके में आप लोगों को शायद पहले पता हो या ना हो, लेकिन मैं एक बात आप लोगों को क्लियर करती चलूँ कि यहाँ पे जो तदफीन के मामलात होते हैं ना, यानी कि जो फ्यूनरल की सर्विसेज होती हैं वो फ्री ऑफ चार्ज नहीं होती। मतलब कि आप हम लोग पाकिस्तान में रहते हुए कभी नहीं थी ये बात सुनी कि भी तदफीन के ऊपर ख़र्चा आता है या आप लोगों को जाके वहाँ पे ना कोई इतने ख़ास पैसे पे करने पड़ते हैं, दिस एंड दैट। लेकिन यहाँ पे ना यूके में मरना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग यूके में रहते हैं ना उनको ये बात अच्छे तरीके से मालूम है कि जो फ्यूनरल के चार्जेस हैं और जो सर्विसेज हैं ना वो फ्री ऑफ चार्ज नहीं हैं। आपको यहाँ पे ना मतलब तदफीन के जो मामलात होते हैं ना उसके ऊपर अच्छा खासा ख़र्चा आता है। तकरीबन 2000 से 3000 पाउंड तक का ना ख़र्चा पहले आता था। मुझे कुछ कुछ पता था इन चीज़ों का, लेकिन अब ये है कि हुकूमत की तरफ से दिन ब दिन लगाए जाने वाले टैक्सेस और ये नई गवर्नमेंट ने आके यहाँ पे जितने टैक्सेस आवाम के ऊपर डाल दिए हैं ना, ऐसे लगता है कि अब कुछ ही दिनों में इन्होंने ये भी ऐलान कर देना है कि अब आपने यहाँ पे जितने सांस ले लिए हैं ना उसके बदले में भी आप लोगों को यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा। हर चीज़ के ऊपर ना यहाँ पे दिन ब दिन टैक्सेस में इजाफा किया जा रहा है। और जी अब तो हद ये हो गई है कि यहाँ की जो लोकल कौंसल्स होती थी ना जो कि लोगों के यहाँ पे सर्विसेज बड़े ही सस्ते दामों में प्रोवाइड करती थी, जैसे कि यहाँ पे बिन की कलेक्शन वगैरह करना, मतलब इलाके की सफाई करना, जिसकी वजह से हम लोग कहते थे कि भाई यूके बड़ा ही साफ़ सुथरा मुल्क है। ये नहीं है कि भाई लोग मतलब गवर्नमेंट लेवल पे एक एक जगह पे बैठ के इस चीज़ को करें कि भाई सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए, बल्कि हर इलाके की जो कौंसल होती है ना उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो उस इलाके को, उस जो भी एरिया है ना उसको मैनेज करें। अब जी हर इलाके की कौंसिल ने ना क्या किया है कि इन टैक्सेस को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है। जैसे कि आपने अगर बिन की कलेक्शन करवानी है उसके ऊपर आपको ज़्यादा जो है ना वो चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसी तरह से जो यहाँ के मतलब क्लब्स वगैरह होते थे, यानी कि जैसे कि किसी ने स्विमिंग के लिए जाना है, किसी ने अगर फुटबॉल खेलना है, या अगर किसी ने मतलब जिम वगैरह में जाना है जो कि यहाँ की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, यानी कि जिसे कहा जाता है ना कि गवर्नमेंट के जिम्स हैं, उसके ऊपर भी अब टैक्स इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब इन टैक्सेस के इंक्रीज़ होने की वजह से क्या है कि ये सारी की सारी सर्विसेज ना लोगों को बहुत ज़्यादा महंगे दामों में पड़ेंगी। यानी कि ये है कि भी अगर एक बंदा जिम की फ़ीस 20 पाउंड पर मंथ पे कर रहा था ना, तो वो अब इंक्रीज़ हो के उससे भी ज़्यादा महंगी हो जाएगी। ये मैंने एक एग्जांपल दी है। आगे चल के ना मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को मज़ीद डिस्कस करती हूँ कि किन किन चीज़ों के ऊपर कौंसल्स ने जो है ना वो टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए हैं। जी, तो सबसे पहले जो एडल्ट सोशल केयर मतलब जो थी ना वो उसको अब महंगा कर दिया गया है। पहले वो 17.79 थी, इसी तरह से अब वो इंक्रीज़ करके उसको 21 से 22 पाउंड के दरमियान कर दिया गया है। ट्रैवल पासेस जो हैं, जैसे कि बस का पास अगर आपने बनाना है या अगर आपने ट्रेन का पास बनाना है फॉर एनुअल, तो उसको जो है ना वो भी अब इंक्रीज़ कर दिया गया है। इसी तरह से अब जो मैंने कहा ना कि यहाँ पे अब मरने के ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ये देखें जी जनाब, यहाँ पे ना पहले जो एक कब्र, एक स्टैंड
اسٹینڈرڈ قبر کا جو فیس تھی نا وہ 2500 پاؤنڈ ہوا کرتی تھی، اب اس میں مزید 10% اضافہ کر دیا گیا ہے، اب اس کو 2750 میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر آپ نے وہاں پہ کوئی سروسز لینی ہے، چیپل کی سروس لینی ہے یا وہاں پہ کوئی فیونرل کی آپ نے سیریمنی کرنی ہے، یعنی کہ وہاں پہ لوگ بلائے جائیں گے، تو اس کی فیس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ کسی کا مطلب جنازے میں لیٹ ہو گیا ہے یا تدفین میں جو ہے نا مزید کہہ لیں کہ بھی ٹائمنگ کی چینجز آ گئی ہیں نا، تو اس کے اوپر بھی جو سروسز چارجز ہیں نا وہ انکریز کر دیے گئے ہیں۔ مطلب کہ اب فیونرل کی سروسز کو بڑھا کے اس کے اوپر ٹیکسز کو بڑھانے کی وجہ سے اتنا کہ زیادہ اضافہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کے لیے جہاں پہ جینا اور یہاں پہ گزارا کرنا اور ٹیکس پے کرنا بہت زیادہ مشکل تھا نا، اب یہاں پہ مرنا بھی آسان نہیں رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا بھی جو خرچہ ہے نا اس کے گھر والوں کو اٹھانا پڑے گا۔ یہاں پہ اب آپ کہیں گے کہ بھی مرنا بھی اتنا مہنگا ہے، جی ہاں، تو یہ ہے کہ بھی لوگ نا یہاں پہ اپنی انشورنس کرواتے تھے پہلے، کہ ان کی جو فیونرل کی سروسز ہیں نا وہ انشورنس پے کرے گی، اور اس کے لیے نا وہ اس انشورنس کمپنی کو ہر مہینے نا پیسے پے کیا کرتے تھے، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہے نا ہماری فیملی کے اوپر، جیسے کہ گورے ہیں نا وہ اس چیز کو لائک نہیں کرتے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا جنازہ جو ہے وہ ان کے بچے اس کی فیسز وغیرہ پے کریں، تو اس لیے وہ اپنی لائف میں ہی نا اپنے فیونرل کی انشورنس کروا لیتے تھے۔ اسی طرح سے جو یہاں پہ پاکستانی ہیں جو کہ برٹش ہو چکے ہیں، آئی ہوپ کہ وہ بھی اسی طرح کا کچھ نہ کچھ چکر چلاتے ہوں گے کہ بھی وہ بھی اپنی انشورنس کروا لیتے ہوں گے، کیونکہ موسٹلی کیا تھا کہ پہلے نا پاکستانی جتنے بھی یہاں پہ آتے تھے ان کی یہ خواہش ہوتی تھی، یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہمارے مرنے کے بعد نا ہماری ڈیڈ باڈی کو پاکستان واپس بھیج دیا جائے، اسے وہاں پہ ہماری تدفین کی جائے، تو اس کے اوپر نا خرچہ بہت زیادہ آتا تھا، تو اس کو جو تھا نا وہ انشورنس کمپنی کور کرتی تھی، کیونکہ وہ ہر مہینے اپنی فیونرل کی سروسز کے نا انشورنس کور جو تھا وہ پے کر رہے ہوتے تھے۔ اب یہ ہے کہ ٹرینڈ تھوڑا چینج ہو گیا ہے، لوگ اب یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے تو یہیں پہ رہنا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہماری تدفین جو ہے نا یہاں پہ کر دی جائے، اور اس کا مطلب ایک یہ بھی پوائنٹ نکلتا تھا کہ ان کے بچے جو ہیں ان کی قبر پہ آ کے دعا کیا کریں گے، اور اس سے یہ بھی تھا کہ بھی جو تدفین کے معاملات ہیں وہ تھوڑے سستے ہو جائیں گے، اور یہیں پہ ان کی تدفین کا جو مطلب سارا کام ہے نا وہ ہو جائے گا، تو اس لیے بھی لوگ جو تھے نا وہ یہاں پہ انشورنس کرواتے تھے کہ بھی سارا کچھ جو ہے نا وہ انشورنس کمپنی اس کو کور کرے گی، اور اس کا سارا خرچہ جو ہے نا وہ ہماری فیملیز کے اوپر نہیں آئے گا۔ لیکن اب جی دیکھیں یہاں کی کونسلز نے کیا کیا ہے کہ ہر چیز کے اوپر نا یہاں پہ ٹیکس انکریز ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ اب لوگوں کے لیے یہاں پہ مرنا بھی آسان کام نہیں رہا ہے۔ اسی طرح سے جو کونسل اور سروسز یہاں پہ پرووائڈ کرتی تھی، جیسے کہ یہاں پہ کوئی فٹ بال کا میچ ہے، کسی نے کوئی کرکٹ کا میچ کھیلنا ہے، کسی نے کوئی کہہ لیں کہ بھی ٹینس کی ایکٹیویٹی کرنی ہے، یا یہاں کے جو لوکل پارکس وغیرہ ہیں وہاں پہ بھی لوگ جو تھے نا وہ فری آف چارج جاتے تھے، اب اس کے اوپر بھی ٹیکس انکریز کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اب لوگوں کو پارکس وغیرہ میں بھی جانے کے لیے ایکسٹرا چارجز پے کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح سے جو ایکٹیویٹی کلبز ہوتے تھے، جیسے کہ وہاں پہ نا لوگ شام کے ٹائم میں اپنے بچوں کو لے کے جاتے تھے، یا کوئی وائلڈ لائف وغیرہ ٹائپ اس طرح کے پارک ہوتے تھے جہاں پہ کہ امیوزمنٹ کے لیے نا لوگ جاتے تھے، یہ امیوزمنٹ پارکس بھی نا کونسل کے انڈر ہی ہوتے تھے، یعنی کہ ان کی مینجمنٹ وغیرہ جو تھی نا وہ کونسل اس کو لک آفٹر کرتی تھی۔ اب جو ہے نا اس کونسل مطلب ہر علاقے کی، پورے آل اوور دا یو کے ہر علاقے کی کونسل نے نا ان ٹیکسز کو انکریز کر دیا، مطلب کہ یہ آپ کہہ لیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہی یہ ٹیکسز جو ہے نا ان کو انکریز کیا گیا ہے کہ لوگ یہ ٹیکس ایکسٹرا پے کریں گے تاکہ ان کو یہ سروسز جو ہے نا وہ پرووائڈ کی جائیں۔ اب جی لوگ یعنی کہ اپنے بچوں کو اگر کسی بھی پارک وغیرہ میں، کسی امیوزمنٹ کی جگہ پہ، یا کہہ لیں کہ ان کی انٹرٹینمنٹ کی جگہ پہ ان کو شام کے ٹائم میں جہاں پہ بھی لے کے جاتے تھے نا، جیسے کہ کوئی جمپنگ کے لیے لے کے جا رہا ہے، کوئی سوئمنگ کے لیے لے کے جا رہا ہے، کوئی اس کو فٹ بال یا ٹینس وغیرہ کھلانے کے لیے لے کے جا رہا ہے، یا کوئی جم میں لے کے جا رہا ہے نا، تو یہ ساری کی ساری سروسز جو ہے نا وہ اب گورنمنٹ کی طرف سے مہنگی کر دی گئی ہیں، لوگوں کو اب یہ سب سروسز جو ہے نا وہ مہنگے داموں میں ملیں گی۔ ایسے ہی ایک اور بات بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتی چلوں کہ یہاں پہ نا یو کے میں یہ ہے کہ بھی بڑا صاف ستھرا ملک ہے، بہت ہی ایک اچھا کنٹری ہے، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ایک جنگلی ٹائپ علاقہ ہے، مطلب پہاڑ ہیں، جنگل ہوا کرتے تھے یہاں پہ، تو اس لیے یہاں پہ نا کچھ جنگلی قسم کے ریٹس اور اس طرح کے مائس اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ عام پوائزن سے نا کل نہیں ہوتی، مطلب جس بھی ایریا میں، جس بھی علاقے میں لوگ رہتے ہیں، اگر وہ فوڈ کا ڈسپوزل جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے پراپرلی نہیں کرتے نا، تو وہاں پہ اس علاقے میں نا ریٹس وغیرہ اور مائس آ جاتے ہیں، اسی طرح سے کچھ اور جانور وغیرہ بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کو کل کرنے کے لیے نا مطلب یہاں پہ اس طرح کی کوئی پوائزن نہیں ملتی، کوئی ایسا زہر نہیں ملتا جسے کہ ڈال کے آپ ان چیزوں سے نا چھٹکارا حاصل کر سکیں، تو اس کی سروس بھی نا لوگ جو تھے نا وہ یہاں پہ گورنمنٹ سے لیتے تھے، یعنی کہ وہاں کی کونسل کو یہ چیز اپلیکیشن دی جاتی تھی کہ بھی ہمارے گھر میں نا
یہ پیسٹ جو ہے نا ان کی آمد ہو گئی ہے، جیسے کہ چوہے آ گئے ہیں، کوئی ریٹ آ گئے ہیں، کوئی مائس وغیرہ آ گئے ہیں، یا کوئی بگز وغیرہ آ گئے ہیں، مطلب کہ بیڈ بگز وغیرہ ہو گئے ہیں، کچھ اس طرح کا چکر چلتا ہے۔ تو اس کے لیے نا کونسل میں مطلب فارم فل کیا جاتا تھا، ایک چھوٹی سی فیس پے کی جاتی تھی، پھر اس کے بعد کیا تھا کہ کونسل آپ کے گھر کا وزٹ کر کے نا وہاں پہ کوئی پوائزن وغیرہ لگا جاتے تھے، جس کی وجہ سے کیا تھا کہ یہ ساری چیزیں نا مطلب ختم ہو جاتی تھی ایک دو وزٹ کے بعد جو تھا نا، مطلب ود ان اے منتھ جو تھا نا یہ ان چیزوں سے انسان چھٹکارا حاصل کر لیتا تھا۔ اب ان چیزوں کے اوپر بھی نا ٹیکسز اور سروسز کے لیے مطلب چارجز انکریز کر دیے گئے ہیں، مطلب کہ اگر آپ کے گھر میں اب اگر چوہے آ گئے ہیں نا تو اس کا بھی خمیازہ آپ کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ ارے باپ رے! تو جی مذاق کی بات تو ایک حد تک رہ گئی، مطلب ایک طرف رہ گئی، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ UK میں زندگی گزارنا اب دن بدن بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہر چیز کے اوپر یہاں پہ ٹیکسز انکریز ہو رہے ہیں، کاسٹ آف لیونگ ہر طور پہ انکریز ہو رہی ہے، لوگوں کے لیے یہاں پہ رہنا گزارا کرنا اتنے ڈھیر سارے ٹیکسز پے کرنا، اور اس صورتحال میں اپنے مطلب گھر کا خرچہ چلانا نا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکسز مزید انکریز کیے گئے ہیں، ایون انسان کی فیونرل سروسز کے اوپر بھی ٹیکسز انکریز کیے گئے ہیں، کیا یہ ہیومینٹی کے اندر آتا ہے یا کہ نہیں آتا ہے؟ اپنی رائے سے آپ لوگوں نے ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر کر دیں، اور جی میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں وتھ سمتھنگ نیو اینڈ سمتھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔